کیا آپ جانتے ہیں کہ سحری کا یہ وقت جب آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے دسترخواں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب جس کی جولیاں بھر دوں؟ لیکن افسوس صد افسوس، ہم میں سے 90% لوگ سحری میں صرف پیٹ بھرتے ہیں، قسمت بھرنا بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان کی یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی ہیں۔ آج میں آپ کو سحری کے وقت اللہ کے نام کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی 400 کروڑ بھی مانگو گے تو افطاری سے پہلے مل جاتا ہے۔ اللہ کے غیبی فرشتے، اللہ کے غیبی موکل آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو سحری کے وقت ایک ایسی تسبیح کا روحانی راز دے رہا ہوں جسے اگر آپ نے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر یا نوالا چباتے ہوئے دل ہی دل میں پڑھ لیا تو اللہ کی قسم سورج بعد میں نکلے گا، آپ کی بند قسمت کا تالا پہلے کھل جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان آپ کا رزق بارش کی طرح برسے تو ویڈیو کو 1 سیکنڈ بھی ضائع مت کیجیے گا۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور ماہ رمضان میں ہر انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے، روزہ کشائی کرتا ہے، اللہ کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی نیت کرتا ہے۔ اور اگر آپ سحری سے صرف چند منٹ پہلے یا تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے اس ایک نام کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ پر اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ سحری کا وقت وہ قبولیت کی گھڑی ہے جب اللہ اپنے بندے سے پوچھتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اور سحری کے وقت اللہ خود دینے کو تیار ہے۔ دیکھیں، ہم سب پریشان ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، کاروبار ٹھپ ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، ہم سارا دن بھاگتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رزق کے مالک سے اس وقت غافل ہیں جب وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سحری کا وقت نزول باری تعالیٰ کا وقت ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ ذرا سوچیں، بادشاہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہو، آپ اندر سو رہے ہوں یا کھانے میں مگن ہوں، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ یہ جو ایک تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے اولیاء اللہ رزق کی چابی کہتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے، اور انہی کی برکت سے پوری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو سحری کے وقت یہ وظیفہ پڑھتے ہی 400 کروڑ مانگو، یعنی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ ماہ رمضان میں سحری کے وقت ہر انسان کو اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اٹھ تو گئے ہو، روزہ تو رکھنا ہے، 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لو اور پورے سال کا رزق مل جائے، ماہ رمضان میں خوشیاں مل جائیں، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، مقدر کے ستارے چمک جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اب ذرا 1 منٹ کے لیے توجہ کریں۔ ہم اور آپ سحری کیوں کرتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے۔ اگر آپ کی سوچ یہی ہے تو آپ رمضان کے اصل راز سے انجان ہیں۔ میرے تجربے میں ہزاروں لوگ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کی روحانیت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہاں لفظ برکت پر غور کریں۔ یہ برکت صرف پیٹ کی نہیں، یہ ایمان کی برکت ہے۔ یہ وقت اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ ملاقات کا وقت ہے، جب پوری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے اور آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیند قربان کر کے اٹھتے ہیں، تو اللہ آپ کے اس عمل پر فخر کرتا ہے۔ سحری کا وہ ایک نوالا جو آپ کے منہ میں جاتا ہے، وہ عام کھانا نہیں ہے، یہ جنتی ایندھن ہے جو آپ کے گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ توجہ، ایک شخص سحری کھا رہا تھا، اس کے دائیں بائیں نورانی فرشتے دکھائی گئے جو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تنہا سحری کر رہے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کریں
آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے یا آپ روٹی کا نوالا توڑ رہے ہیں اور کائنات کا خالق آپ پر رحمت نازل کر رہا ہے اور اللہ کے معصوم فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس کے رزق میں برکت دے۔ یہ وہ وی آئی پی پروٹوکول ہے جو ایک بادشاہ کو بھی نصیب نہیں، لیکن ایک روزے دار کو نصیب ہے۔ کیا اب بھی ہم سحری کے وقت ٹی وی ڈرامے دیکھیں گے یا موبائل پر فضول سکرولنگ کریں گے؟ یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت لوٹنے کا ہے۔ سحری کرنا ہمیں امت محمدیہ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کے روزے میں فرق صرف سحری کا کھانا ہے۔ یہ سحری ہماری پہچان ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے غلام سے یہ نہیں کہتا کہ کام کرنے سے پہلے پیٹ بھر کر کھا لو، لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے، تو نے میرے لیے بھوکا رہنا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم کمزور پڑ جاؤ، پہلے اٹھو، کھاؤ پیو، طاقت حاصل کرو، پھر میرا روزہ رکھو۔ اتنی محبت کرنے والے رب سے ہم کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ اس لیے بھوک نہ بھی ہو تب بھی ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ پی کر سحری کی سنت پوری کر لیا کریں۔ اور آخر میں سب سے بڑی بات، یہ سحری کا وقت دراصل تہجد کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ لائن کا وقت ہے، کوئی سیکرٹری نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بادشاہ خود پکار رہا ہے، مانگو کیا چاہیے۔ اور ہم پراٹھے اور اس کے چکر میں کتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اس کی آواز کو سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ رمضان کی اہمیت یہ نہیں کہ آپ نے بھوک کاٹ لی، رمضان کی اہمیت یہ ہے کہ آپ نے اس قبولیت کی گھڑی کو کیش کر لیا۔ اگر آپ نے سحری کھاتے وقت صرف دل میں کہہ دیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو قسم ہے اس رب کی سورج نکلنے سے پہلے آپ کا نام نیک لوگوں کے لسٹ میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اس بار سحری پیٹ کے بھوک مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ روح کی پریشانی کے لیے، روح کی پیاس بجھانے کے لیے پڑھنی ہے۔ اسی لیے آج اللہ کے نام کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو اللہ والے بزرگان دین سحری کے وقت لازمی پڑھا کرتے تھے۔ توجہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ ماہ رمضان میں جب آپ سحری سے پہلے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا آپ سحری بنانے کے لیے اٹھتے ہیں، تو عورتیں اسی وقت پڑھ سکتی ہیں، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتی ہیں، یا سحری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے 7 بار درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ یہ وقت اللہ آپ کے قریب ہے اور خود پوچھ رہا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ نیت لازمی کریں، گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے۔ جو مانگو گے مل جائے گا، اور شام افطاری سے پہلے 400 کروڑ بھی مانگو تو مل جائے گا، کیونکہ یہ خزانے کی چابی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ صرف پیٹ بھرنے کا وقت نہیں، یہ اپنی تقدیر کے بند دروازے کھلوانے کا وقت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بند گلی میں کھڑے ہیں، کاروبار پر تالا لگ چکا ہے، گاہک آتا ہی نہیں، بیٹیوں کے نصیب بند پڑے ہیں، رشتے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، یا پھر دماغ بند ہو چکا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ اس مصیبت سے کیسے نکلیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے سارے دروازے آپ پر بند ہو چکے ہیں، تو مبارک ہو، سحری کے وقت آسمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ آج میں آپ کو وہ ماسٹر کی دینے لگا ہوں جو کائنات کے ہر تالے کو ایسے کھول دیتی ہے جیسے وہ کبھی بند تھا ہی نہیں۔ وہ چابی اللہ کا یہ خوبصورت نام یا فتاحو ہے، جس کا مطلب ہے اے کھولنے والے۔ سحری کے وقت
یا تہجد کی نماز کے بعد، روزہ بند کرنے سے پہلے، یا جب آپ نوالا توڑ رہے ہوں، اپنی زبان پر اس نام کو جاری کر لیں۔ یقین مانیں، سورج نکلنے سے پہلے، افطاری ہونے سے پہلے مشکلات کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ لوالو، اس نام کی طاقت کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں کہ آپ کے گھر کے مین گیٹ پر 100 طرح کے تالے لگے ہوں، کوئی لوہے کا، کوئی ڈیجیٹل، کوئی زنجیر والا۔ آپ الگ الگ چابیاں ٹرائی کر کے تھک چکے ہیں، لیکن پھر آپ کو ایک ایسی جادوئی چابی مل جائے جو ہر تالے میں فٹ ہو جائے اور 1 سیکنڈ میں دروازہ کھول دے۔ یا فتاح وہی چابی ہے۔ جب آپ سحری میں یہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا فتاح، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، صحت کا دروازہ بند ہے تو اسے کھول دے۔ یا فتاح، جیب خالی ہے، رزق کا دروازہ بند ہے تو اپنے خزانے کھول دے۔ یا فتاح، میرا دماغ پھنس گیا ہے، سمجھ کا دروازہ بند ہے، مجھے راستہ دکھا دے۔ یہ نام صرف دروازے نہیں کھولتا، یہ راستے بناتا ہے، وہاں سے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے آج من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، بیٹی کے رشتوں کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے رب کعبہ سے سحری کے وقت ضد کرتے ہوئے اس نام مبارک کو پڑھتے جائیں، رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ رب کعبہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو انعامات عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت ہی کیوں پڑھیں؟ اس کا ایک بہت بڑا روحانی راز ہے۔ سحری کا وقت دن کا آغاز ہے، یہ وہ وقت ہے جب کائنات جاگ رہی ہوتی ہے، اللہ رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے دن کی شروعات اپنے پہلے نوالے کی شروعات یا فتاحوں سے کرتے ہیں تو آپ اللہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یا اللہ، آج کا پورا دن میرے لیے کامیابی کا دن بنا دے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص سحری کے وقت یا فتاح پڑھ لیتا ہے، اس دن اس کے لیے خیر کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، اگر آپ طالب علم ہیں تو مشکل سبق پانی کی طرح آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے دن کا آغاز فتح سے کیا ہے۔ سحری کے وقت اس نام کو پڑھنے کے معجزات سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نام کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کا شجرہ صدر فرما دیتا ہے۔ کاروبار کے لیے اگر آپ کی دکان یا فیکٹری نہیں چل رہی تو سحری میں سے پڑھیں، واللہ شام تک آپ کو فرق نظر آئے گا۔ وہ بیٹیاں جو رشتوں کی بندش کا شکار ہیں، سحری کھاتے ہوئے دل ہی دل میں یا فتاح پڑھتی رہیں، بند نصیب ایسے کھلے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر دل گٹ رہا ہے، سانس لینا مشکل ہے تو یہ نام پڑھیں، دل کا بوجھ کھل جائے گا، سکون آ جائے گا، کیونکہ یہ تمام گروں کو کھولنے والی چابی ہے۔ یہ اس پہ مبارک بہت چھوٹا اور بہت آسان ہے۔ اللہ نے اس نام کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس نام کی جو یا فتاح پڑھ کر رب کعبہ سے مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت پوری کروں گا۔ اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھ جاؤ، اور سحری کرنے سے پہلے یا سحری کے دوران یا سحری کرنے کے بعد، روزہ بند کرنے سے پہلے پوری رات جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں۔ آپ نے اس کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ جلد بازی میں جان نہیں چھڑوانی۔ یاد رکھے سحری کے وقت اللہ آخری آسمان پر خود پوچھتا ہے، اور اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا یہ سب سے نیاف وقت ہے۔ اور جب آپ یہ نام مبارک، یہ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو دل ہی دل میں کہیں کہ اے فتاح، میں نے تیرا نام لے کر دن کا آغاز کیا، میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ میرا چیلنج ہے آپ کو، ماہ رمضان کی 30 سحریاں یہ عمل کر کے دیکھیں۔ عید والے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا نقشہ بدل چکا ہوگا۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہیں سے فتح ملے گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اب آتے ہیں اس عمل کے دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا عمل پڑھنا ہے جو آپ کو سونے میں بدل دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صبح صبح پرندے کیوں چہچہاتے ہیں؟ جانور، درخت، سمندر کی لہریں، یہ سب سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ یہ سب ایک خاص تسبیح پڑھتے ہیں، اور اسی تسبیح کی برکت سے اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ پرندہ خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتا ہے
اور بھرا ہوا پیٹ لے کر واپس آتا ہے۔ انسان سب سے بڑا نادان ہے جو اس وقت سو رہا ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے جب کائنات کا رزق بانٹنے والا سسٹم آن ہوتا ہے۔ تو ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی رزق ویسے ہی آئے جیسے بارش آتی ہے، تو سحری کے وقت جب آپ چائے پی رہے ہوں یا جائے نماز پر بیٹھے ہوں یا تہجد کی نماز سے فارغ ہوں یا کھانا بنا رہے ہوں، اپنی زبان کو فرشتوں کی تسبیح سے تر کر لیں۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اس تسبیح کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو مدینہ منورہ کے اس واقعے کو سنیں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر پریشانی تھی، کپڑے پرانے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، میں بہت غریب ہو گیا ہوں، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ہاتھ تنگ ہے، کیا آج میرا حل ہو سکتا ہے؟ تو کائنات کے سردار نے انہیں کوئی لمبی چوڑی کوئی کاروباری صلاحیت نہیں بتائی۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد ہے جو فرشتوں کی نماز ہے اور جس کی برکت سے پوری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ صحابی نے پوچھا، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، صبح صادق سحری کے وقت فجر کی نماز سے پہلے صرف اور صرف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھ لے، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، ناک رگڑتے ہوئے آئے گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی واپس آئے اور جو جملہ انہوں نے کہا وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں رکھوں۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سحری کے وقت یہی کیوں پڑھا جاتا ہے، اسے کسی اور وقت کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ والو، اللہ کے حبیب اس عمل کو سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ یہ وقت تقسیم کا ہے۔ سحری کا وقت وہ گولڈن موقع ہے جو اللہ کی رحمت بارش کی طرح چمچم برس رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ جب آپ اس وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو آپ دراصل فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ آپ اللہ کو یاد دلاتے ہیں کہ یا اللہ، تیری ساری مخلوق تجھ سے مانگ رہی ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میری جولی بھی بھر دے۔ یہ تسبیح آپ کے نصیب کے بند تالوں کو توڑ دیتی ہے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ تسبیح آپ کے قرض کے بوجھ کو افطاری سے پہلے ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے تو یہ مقناطیس کا کام کرتی ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین صحابی والا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، یہ تسبیح صرف پیسہ نہیں لاتی، یہ برکت لاتی ہے۔ پیسہ تو بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس سے دل کا زنگ دل جاتا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ سحری میں یہ عمل شروع کریں گے تو آپ کے تھوڑے پیسوں میں اتنا کام ہو جائے گا جو لاکھوں میں نہیں ہوتا۔ گھر سے بیماریاں نکل جائیں گی، بچوں کی ضد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جس گھر میں صبح کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہو وہاں شیطان اور فاقہ غریبی کبھی نہیں آتی۔ آپ نے ماہ رمضان میں سحری کے وقت اس عمل کو اپنی روٹین بنانا ہے اور دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس آیت مبارکہ کو، جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے بتایا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، ہو سکے تو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھیں، ورنہ 41 بار لازمی پڑھیں۔ اس تعداد کو مکمل کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں ابھی نیت کریں کہ یا اللہ، میں سحری کے وقت یہ عمل لازمی طور پر کروں گا یا کروں گی۔ نیت کرنے سے ہی اللہ آپ کی تمام نیک حاجتیں مرادیں پوری فرمائے گا۔ اب تیسرے نمبر پر سحری کے وقت کا ایک ایسا روحانی راز لے کر آیا ہوں جسے پڑھے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے پہلے یا فتاح سے رزق کے دروازے کھول لیے، دوسرے عمل سے رزق حاصل کر لیا، لیکن اب مسئلہ بھی باقی ہے، وہ ہے نظر بد اور حاسدین کا وار۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انسان لاکھوں کماتا ہے لیکن مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی ہو جاتا ہے۔ گھر میں خوشیاں آتی ہیں لیکن اچانک بیماری
یا لڑائی جھگڑا سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس خزانہ تو ہے لیکن اس خزانے پر پہرا نہیں ہے۔ سحری کے وقت جب آپ اپنا روزہ شروع کرنے والے ہیں تو آپ کو ایک ایسے روحانی مہر کی ضرورت ہے جو آپ کے دن کو، آپ کے رزق کو، آپ کے ایمان کو لو کر دے گا، اور وہ تالا، وہ مہر، وہ سیکیورٹی گارڈ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ اور سحری کے وقت اس سورت مبارکہ کو لاپرواہی میں مت چھوڑنا۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر کا مطلب ہے صرف جنت کی نہر نہیں، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی ایسی بلائی جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ جب سحری کے وقت سائرن بجنے سے پہلے آپ یہ سورت پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میں نے روزہ رکھ لیا، اب وہ خیر کثیر عطا کر جو مجھے کبھی ختم نہ ہو۔ میرے تجربے میں ہے کہ جو لوگ سحری میں سورہ کوثر پڑھنے کے عادی ہیں ان کے گھر سے کبھی آٹا اور سکون ختم نہیں ہوتا۔ ان کے تھوڑے سے پیسوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کاروبار میں فلاں رشتہ دار میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، بوس نے تنگ کر کے رکھا ہے، میری ترقی سے لوگ جلتے ہیں، تو سن لیں اس صورت میں آخری آیات آپ کا ہتھیار ہے، انا شانیک هو الابتر، کہ بے شک تیرا دشمن جڑ سے فنا ہو جائے گا، بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ جب آپ مظلوم بن کر سحری کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس قرآنی سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دشمنوں کی زبانوں پر گرا لگا دیتا ہے۔ ان کی ساری سازشیں، کالا جادو، کالے روگ، کالی دنیا ساری ختم ہو جاتی ہیں اور کرنے والے پر واپس پلٹ جاتی ہیں۔ یہ انہی کے گلے کا توق بن جاتی ہیں۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کے ایسے حصار میں آ جاتا ہے، ایسی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ جہاں کسی کی بری نظر آپ پر وار نہیں کر سکتی۔ آپ میاں بیوی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہن بھائیوں کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ عورت جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھے گی وہ پورا سال ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائے گا۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پہلے 2 عمل مکمل کر لیں تو بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بغیر اس عمل کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ اور اسے پڑھتے ہوئے آپ نے پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھنا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ یہ پانی میرے اندر جا کر نور بن جائے، میری بیماریوں کو دھو دے، میرے وجود کے گرد حفاظت کی لکیر پہنچا دے۔ اللہ کی قسم یہ پانی جب آپ کے معدے میں جائے گا تو سارا دن روزے کی حالت میں آپ کو نہ تو شدید پیاس لگے گی، نہ کمزوری ہوگی، نہ ہی آپ پر نظر بد اور حسد کا وار ہوگا۔ آپ اس پانی کو گھر کے تمام افراد کو بھی پلائیں۔ یقین کریں آپ کا پورا دن، آپ کا کاروبار، آپ کی عزت اللہ کی حفاظت میں رہے گی۔ یہ ماہ رمضان میں سحری کے وقت کا بڑا ہی خاص راز ہے جو آج تک نہ تو کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ رمضان کی سحری کے وقت یہ 3 اعمال پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔